محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج ناود علی مدن الجائب تجد وعن لکافی النوائب کل ہم وغم سید علی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری کریم اور طاقتور ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے اکٹھے ہوئے احسان فرما جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں مقصد کربلا سمجھنے کی ولایت علی سمجھنے کی ولایت علی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے وہ گناہ کبیر و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے سادات و مومنین کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا ہمیں ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عرصہ ہو گیا ہم بزرگوں کو بھی دیکھتے آ رہے ہیں ہم اولادوں کو بھی دیکھتے آ رہے ہیں ہم سب کہتے ہیں ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے ابھی تک صرف اور صرف زبان سے ہم ثابت کر سکے ہم علی والے احسان فرما ہمارا کردار سلمان والا بنا تاکہ ہمیں نہ کہنا پڑے ہم علی والے غیر دیکھ کے کہے یہ علی والے ہیں تو علی کیسا ہوگا پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین برکت صاحب زمان اجر اللہ تعالی فرد شریف سے جو مومنین مومنات روئے زمین پر بیمار ہیں تنگ دست ہیں پریشان ہیں ٹینشن میں ہیں مقروض ہیں بے گھر ہیں بادشاہ کی برکت سے ان کے لیے مسائل حل فرما احسان فرما ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پہ طویل اس لیے رکھ کہ ان کی سربراہی میں ہم سفر کرتے ہوئے امام تک پہنچے میری ماں بہنوں بیٹیاں جو آئی بیٹھی ہیں یہ جو نہیں بھی آئیں جہاں جہاں تشریف فرما ہے پروردگار انہیں صاحب و زمان کے لشکر کی کنیزوں میں شمار فرما مرد جتنے بھی بیٹھے ہو بادشاہ کے لشکر کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے وہ ورثہ جو دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین مل کے کہا کرو الاجل 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 کا مطلب ہے مولا جلدی آ آج تو کہے گا مولا جلدی آ کل تو مر گیا تیری قبر پہ مہدی آ کے کہے گا مومن جلدی آ اس لیے اپنے بادشاہ کو اپنی وفا کا یقین ضرور دلایا کر اس لفظ الاجل سے یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث خون امیر قاسم نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکلین سید الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان
درود پڑھیں سردار کے ظہور پر۔ میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے خطبے میں سردار کے لقب ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ۔ اور علم ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، روئے زمین پہ ہر ذی روح جس کا صدقہ کہتا ہے اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے ضرور گانا چاہیے بادشاہ کا۔ یہ اور بات ہے، بادشاہ ہماری آنکھوں کے آگے نہیں تو ہم بادشاہ کو فراموش کر بیٹھے، بلا بیٹھے۔ میری بیٹیوں کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں، میں شاید انہیں پہ گفتگو کر کے اجازت لے جاؤں گا اور تبھی گفتگو نہیں کروں گا۔ لیکن ہر بندہ اپنے چیف کے نام آنے پہ خوش ہوتا ہے۔ قبیلے کا چیف ہو، کوئی ملکوں کا چیف ہو، کوئی چودھریوں کا چیف ہو، کوئی خانوں کا چیف ہو، مومنوں کے چیف کا نام قائم ہے۔ اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، روزناؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث۔ پریشان بیٹھے ہو، سوچ رہے ہو کہ سید کیا پڑھ رہا ہے؟ میں وارہ پڑھ کے جانے والوں میں سے نہیں ہوں کہ بس وارہ پڑھنے آئے، مولا کی عزت کی قسم ہے میں وارہ پڑھنے والوں میں نہیں ہوں۔ میں تمہیں ہمت دلانے، تمہیں جگانے، تمہیں آگے چلانے کی کوشش کا طریقہ بتانے آیا، اتنا سا میرا کام ہے۔ سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث۔ کربلا، قازم، نجف، سامرا، کائنات کے چپے چپے کا وارث۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث۔ سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ یہ 2 دعاؤں کا حکم ہے۔ سید منظور شیخ صاحب بیمار ہیں، مولا صحت عطا فرمائے۔ دعا بھی ہے، ایک دوا بھی دیتا جاؤں۔ کوئی کتنا بیمار کیوں نہ ہو، کوشش کر جتنا یقین ڈسپرین پہ کرتا ہے اتنا کربلا کی مٹی پہ کر۔ تیری مرضی جس انداز سے تو بات کو دے، جتنا بیمار کیوں نہیں، تھوڑی سی مٹی کربلا کی چٹا۔ اگر 1 روپے کی ڈسپرین بندے کو ٹھیک کر سکتی ہے تو کربلا کی مٹی تو کمال ہی کمال ہے۔ یہ لنگر حسین جو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں بانی، جہاں بھی لنگر پکا ہو کوشش کر ایک لقمہ ایک دانہ ضرور کھا۔ یہ بھی بیماریوں کو نہیں آنے دیتا، مگر یقین سے کھا۔ مگر کوشش کر جب لنگر کا لقمہ کھائے پھر اس پیٹ میں حرام نہ جانے دے۔ شاباش مانگا میں زندہ باد۔ ایک چھوٹا بچہ محمد علی اور عباس علی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی ایک عمل ہے چھوٹا سا۔ علم عباس کے نیچے چراغ جلاؤ، دعا امام زمانہ علیہ السلام 110 دفعہ پڑھو، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری۔ پوری دعا پڑھو 110 دفعہ، چراغ جلاؤ جب تک چراغ جلتا رہے، دعا پڑھتے رہو۔ چراغ مکمل ہوگا تیری دعا بھی مکمل ہوگی۔ جو تیل بچ جائے گا وہ تیل لگا، جتنا بھی بیمار ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم آل محمد کے ان مقدسات سے رجوع اس وقت کرتے ہیں جب ڈاکٹر لا علاج کرتا ہے، ہمیں پہلے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ لو جی، پہلا سوال ہے اور شاید اسی سوال پہ ہی میری گفتگو ہو کہ امام مہدی عجل اللہ فرج شریف سے ملاقات کرنے کا کوئی عمل بتائیں۔ شاباش بیٹیاں، شاباش مائیں، شاباش بہنیں، زندہ باد میرا بچہ۔ مجھے بہت اچھا لگا، مردوں سے سوال نہیں آیا، آپ لوگوں سے سوال آیا۔ کمال ہے، آپ ہی گھر کی اکائی ہو، اگر آپ نے ان کو سمجھانا سکھانا شروع کر دیا، نسلیں خوبصورت نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلا کام شاید آج میں پڑھوں گا ہی بیٹیوں کے لیے۔
پہلا کام میری بچیاں، کوشش کرو گھر میں خوبصورت انداز میں ماحول بنا کے رہو۔ بھلا کیسے؟ چھوڑ دو کسی کا غیبت کرنا، کسی کا گلہ کرنا، کسی کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دو۔ اٹھو بھی مولا کے لیے، بیٹھو بھی مولا کے لیے، چلو بھی مولا کے لیے، کام بھی مولا کے لیے۔ کوئی آ جائے خاتون ادھر کی بات ادھر کی بات کرنے لگے، اس کو جھٹک کے کہو میرے پاس ٹائم نہیں، میرا مولا آنے والا ہے۔ شاباش، زندہ باد۔ یہ پہلا آپ کا عمل ہے۔ جی بسم اللہ۔ ایک اور دعا ہے، یہ ایک بچی ہے ہماری بہن بیٹی ہے کہ جو بے اولاد ہے، پلیز اس کے لیے دعا کروائیں۔ اتنے مومن بیٹھے ہیں، مانگا منڈی میں داخلہ بند کر دینا اگر یہ کام نہ ہوا تو۔ جس بچی کے ہاں اولاد نہیں، اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام رات کے 2 بجے اٹھ کے پڑھ۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کہے پروردگار میں بے اولاد ہوں، میں ماں بننے کے لیے اولاد نہیں مانگ رہی، مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ انشاءاللہ کرم ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بچیوں نے جو سوال لکھا ہے اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بھائی بہت شکریہ۔ بڑی دعائیں ہیں بھائی علی رضا شاہ صاحب کے لیے، ان کی محبت آج سے مجھے 2-3 سال پہلے بھی بانگا منڈی لے آئی اور آج میں پھر آیا کر رہا ہوں۔ یہ امام مہدی ملاقات کرنے کا عمل یہ کیوں لکھا ہے؟ یہ سوال کیوں ہے؟ یہ صرف ان بیٹیوں کا ہے یا آپ سب کا ہے؟ یقیناً ہم سب کہیں گے یہ ہم سب کا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا بھائی جی، میری سید سرکار بیٹھے ہیں، یہ بتاؤ قرآن کی روح کے مطابق انسان کا جسم مرتا ہے، روح مرتی ہے، یہ نفس مرتا ہے؟ نہیں بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، نفس مرتا ہے۔ متفق ہو؟ تمہارے سامنے میں نے قرآن کی بات کی، متفق ہو؟ کیا مرتا ہے؟ سارے بولو، کیا مرتا ہے؟ نفس۔ نفس مرتا ہے، تیرا میرا عقیدہ ہے، میرے سید سے لے کر آخری بندے تک تیرا میرا عقیدہ ہے، جب ہم مرتے ہیں قبر میں علی ملتا ہے نا؟ تیرا میرا عقیدہ ہے؟ مولا کے منبر کی عظمت کی قسم، نفس مرتا ہے تو علی ملتا ہے۔ ضروری ہے اللہ تیرا نفس مارے تو پھر تجھے مولا ملے، زندگی میں نفس مار مولا مل جاتا ہے۔ بادشاہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، زندگی میں نفس مار۔ یہ نفس مارنا کیا ہے؟ جب بندہ مرا ہوا پڑا ہوتا ہے، بندی مری ہوئی پڑی ہوتی ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ ایسے لاچار پڑا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے معافی منگوائی جا رہی ہوتی ہے، اور اب یہ جا رہا ہے، اب یہ جا رہی ہے، اس کو معاف کر دے گا۔ یہی ہے نا؟ بس نفس مارنا یہ ہے، مرنے کے بعد کی معافی کمال نہیں، زندگی میں معافی مانگ نہیں چاہیے۔ مانگا منڈی مجھے دال صرف سمجھتے رہنا باتوں کو، زندگی میں معافی مانگ۔ مومن سے مومنہ سے ایک دوسرے سے معافی مانگو، جو غلطی ہو گئی چاہے میری کیوں نہیں، چاہے تیری کیوں نہیں، معافی۔ اس لیے مولا کے چاہنے والوں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹے ظرف کے مالک مولا کے چاہنے والے نہیں ہوتے۔ زندگی میں معافی مانگ، یہ بڑا پن ہے۔ ایک نفس تجھے کہے گا تو کیا ضرورت ہے، کوئی تو چھوٹے تو کسی کے گھر سے کھاتا ہے، اس کو نفس کو جھٹکا دے، اس کو کہے خبردار تو نے مرنے کے بعد مجھے شرمندہ مولا کے سامنے کروانا ہے، ابھی میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ بڑا پن۔ لو جی یاد رکھنا، جتنے بھی بیٹھے ہو، تمہاری پریشانیاں آدھی سے زیادہ لوگوں کو معاف کرنے پر ختم ہو جائیں گے۔ ممبر پہ اعلان کرتے جا رہا، جس سے دل میں قدورت ہے نکال، اس لیے نکال، اس دل کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں مولا کا بیٹھنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کعبے میں علی ہے، کعبے میں علی ہے، کعبے میں کبھی غور کیا جب علی ہے بت تھے؟ نہیں، علی آتا ہی وہیں ہے جہاں بت نہ ہو۔ جہاں بت ہو وہاں تیرا مولا نہیں آتا۔ یہ بت ہیں غصہ، ناراضگیاں، وہ الٹے کام جس کی بعد میں انسان مرنے کے بعد کاش کہہ کے معافی مانگتا ہے۔ اور سیدہ
درود پڑھو یار سے. بیٹا انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں ہیں, عمل بھی ہے, میں پہلے دے گیا, ان کے لیے بھی یہی عمل ہے. اپنے وقت کے امام کی بارگاہ استغاثہ بلند کرو انشاءاللہ. یہ جو پریشانی آپ لے کے بھیج رہے ہو اپنے بادشاہ کی بات, بیٹا تم تو امام کی اولاد ہو, باپ ناراض ہو تو کتنا ٹائم لگتا ہے بابا کو منانے میں. ایک آنسو ہی ہوتا ہے جسے باپ مان جاتا ہے. یہ وہ باپ ہے دنیا کا جو مرنے پہ میت کہہ کے دفنا کے چلا جائے گا. اس باپ کو منا جو مرنے کے بعد بھی تجھے چھوڑے گا نہیں. قبر میں بھی کہے گا میری بیٹی پریشان نہ ہو, میرا ظہور ہونے والا, میں آگے تجھے قبر سے اٹھاؤں گا. راضی کرنا چاہیے نا. لو انشاءاللہ بابا کو راضی کرو. تمہارے حقیقی بابا امام زمانہ علیہ السلام ہے, راضی کرو, خیر ہی خیر پڑ جائے گی. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی, بات کہیں سے کہیں شروع ہو گئی. ٹائم میرا ہے 40 سے 45 منٹ, 10 منٹ میں پڑھ چکا ہوں, تھوڑا میرا ٹائم رہ گیا. اتنا ہی کافی ہے جتنا انہوں نے ٹائم دیا. پڑھنا بھی ہے, سید نے برآمدگی بھی ہونی ہے. بات چل رہی تھی امام کی ملاقات کے قابل کیسے بنے, عمل بتاؤ. آپ کے مانگا کا سوال ہے, میں پیچھے سے سوال سید لے کے نہیں آئے, یہی ماشاءاللہ سوال 2-3 ہیں کیونکہ اس کے لیے وقت چاہیے. سب سے پہلے بیٹیاں غور کرو اس بات پہ کہ نفس کو ہم نے کیسے مارنا ہے. بات وہیں کھڑی ہے میری, تھوڑی سی خشک ہوگی گفتگو, بات پہنچنا ضروری ہے. نفس کو کیسے مارنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے. تاریخ میں ایسی آل محمد کے گھر کی کنیزیں رہ چکی ہیں جو نفس کو مار کے عرش سے لنگر منگوایا کرتی تھی. آسمان سے تو نہیں اتری, یہیں کی تھی نا. بڑا فرق ہے نفس کو مارنے اور نہ مارنے کا. جس نے نفس کو مار لیا وہ شیعہ بن گیا, جو نفس کو نہ مار سکا اسے محب کہتے ہیں. شاہ جی یہ بھی ایک بڑا فرق ہے. بڑے حیران اور پریشان چہروں سے مجمع دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اس ممبر کی عظمت کی قسم بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں. محب 11ویں امام نے فرمایا تھا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو, شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہو. اب تک ہم سب مولا کو چاہتے ہیں, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا, میرا مولا. لیکن مولا کی چاہت ہمیں بننے کے لیے کچھ خاص کرنا پڑے گا. یہ ہے نفس کا معاملہ. اسی پہ ہی میں گفتگو تمام کروں گا. تاریخ میں ایک خاتون گزری ہے بیٹا, آپ لوگوں کے لیے واقعہ ہے چھوٹا سا, 2-4 منٹ کا, پھر میں واپس اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. 7ویں امام کے دور کی ایک کنیزہ ہے, نام تاریخ میں شتیتا لکھا ہے. شتیتا, بی بی شتیتا. جو زیارات پہ جاتے ہو آج بھی قبر جناب شتیتا کی موجود ہے, نیشاپور میں. شاید دیکھی ہو کسی نے, نہ دیکھی ہو تو جا کے اب سلام کرا. یہ وہ خاتون ہے کہ جن کو آل محمد چاہتے ہیں. ادھر بہت ساری تھیں جو آل محمد کو چاہتی تھی. اللہ کرے میری قوم کو سمجھ آ جائے, جملہ چھوٹا نہیں تھا. حیران اور پریشان چہروں سے مجھے دیکھنے والوں, یہ مجالس ہمیں آل محمد کی چاہت بنانے کی کوشش کرتی ہے. کیوں آیا بیٹھا ہے مجلس پہ؟ اس لیے کہ پیروں کی مجلس ہے, میں آج جا رہا ہوں, کل پیر میری مجلس پہ آئیں گے. نقصان کیا تو نے اپنے پورے سفر کا. اس لیے آیا بیٹھا کہ مجلس میں جا رہا ہوں, مجھے ثواب ملے گا. مہربانی کر ثواب کی خاطر حسین کی مجلس میں نہ آیا کر, کیونکہ یہ اتنا کریم گھرانہ ہے. صرف اس گھر میں بیٹھ کے اس گھر پہ درود پڑھ, تجھے ثواب مل جائے گا. یہ نیت لے کے آیا بیٹھا ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی, میرے جہنم سے آزادی ملے گی. یہ بھی مشورہ ہے, برادرانہ مخلصانہ مشورہ ہے. جنت لینے حسین کی مجلس میں نہ آیا کر. یہ اتنا کریم گھر ہے, اتنا کریم گھر ہے. اس گھر نے اتنا بڑا احسان امت پہ کر دیا. جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر محمد و آل محمد کی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. کوشش کر, لالچ لے کے حسین کی مجلس میں نہ. ہائے ہائے, کیوں؟ کربلا ایک بندے کو بھی سمجھ آ گئی, مشغول رہوں گا. کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. ایک بندے نے سر ہلا دیا, میں مشغول ہوں.
کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا لالچیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کربلا بے لوثوں کو قبول کرتی ہے۔ جن کو حسین کہتا رہے جنت لے لو، اگلے کہیں آقا کچھ نہیں چاہیے تو چاہیے، کربلا ان کو قبول کرتی ہے۔ یاد رکھنا، کہیں بھی کسی بھی موڑ پہ جس نے حسین سے سودا کیا اس کو کربلا قبول نہیں کرے گی۔ جس نے ہر شخص مجلس حسین میں جا نہیں سکتا، ہر شخص علی دے نام دا نعرہ لا نہیں سکتا۔ اور علی دے پتر اگر اجازت نہ دین تینوں، تیرا تا پیو بھی جنت جا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری بڑی گل ہے بابا جی، فائدہ کھلو کے نعرہ ماری ہے، کوئی گل نہیں، مولا تینوں خیر نہ رکھیں، صحت ایمان دی سلامتی دے۔ میں بسم اللہ کروں، میں تینوں ایک گل اور ہی دسی جاواں، میرا سونا میرے مولا دا ماتمی، خدا دی قسم تیری میری منزل جنت نہیں، اختر در بطول سے ادنا سی شہ نما، ایک کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی۔ تیرے چھٹے امام کا دور ہے، سرکار بیٹھے ہیں، گھڑیوں کے شعر تو پڑھا ہے، کوئی بات نہیں، سنا سنا ہے، شعر تھا اچھا شعر ہے، بنیادی سطح کے حوالے سے اچھا شعر ہے۔ بادشاہ تشریف فرمایا، ایک شخص آیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار محمد کا دیدار کرنا تھا۔ سرکار فرمانے لگے کوئی خواہش؟ کتاب کی ضمانت میری بغیر علمی تحقیق کے، اور پھر ضمیر پہ تولے میں ممبر پہ بات نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کل کو تم نہیں پوچھو گے، قائم مجھ سے پوچھے گا۔ یہ جگہ عام نہیں ہے، خدا کی قسم یہ جگہ سید عام نہیں ہے، بادشاہ کی ہر چیز بادشاہ کی نگاہ میں ہے، ہم ہر وقت واچ ہو رہے ہیں، ہم دیکھے جا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہر کام امام دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس احساس کو یہاں بٹھانے کی ضرورت ہے، جس دن ہمارا احساس یہ کہ امام ہمیں دیکھ رہے یہاں بیٹھ گیا، پھر مومن گناہوں کی معافی علم کے نیچے کھڑے ہو کے نہیں مانگے گا۔ مشکل سی بات تھی۔ چھٹے امام سے مولا میں جنت جاؤں گا، امام فرماتے ہیں اب بندہ خدا دعا مانگ رب سے، جس جنت میں تو بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ لالچی کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کبھی بھی کھائیں، ماتم میں بیٹھنا، ماتم میں کھڑے ہونا، مجلس میں بیٹھنا، لنگر کھانا، کبھی یہ نہ کہ مجھے حسین کچھ دے گا۔ اور خوش نصیب ہے تجھے وہاں مجلس میں حسین نے بٹھایا جہاں 14 کے ساتھ خود بھی بیٹھا ہے۔ بھائی مولا کی قسم، 2 کنارے بندے، 2 مرلے 4 مرلے امام بارگاہ کو دے کے پوری دنیا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، میں نے امام بارگاہ کو جگا دی، میں نے امام بارگاہ کو جگا دی۔ نہ ڈنڈورا پیٹ، تب تیرا ڈنڈورا پیٹنا بنتا ہے جب تو پیچھے سے لے کے آیا ہو۔ تو خوش نصیب ہے، شکر کر کے تجھ سے امام نے اپنا گھر بنوایا۔ جہاں بھی گیا سادات و مومنین، مجھے لوگ حسین پہ احسان کرتے نظر آئے، میں نے ماتم کیا، اب میں نے مجلس پڑھی، میں ہے کیا، میں کی اوقات کیا ہے؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے سورما آئے تھے، کہاں چلے گئے؟ میں تھی نا، ختم ہو گئی نا، میں نہیں جچتی۔ دنیا میں شاید ہو سکتا ہے تھوڑی بہت کہیں ہو اس کی اجازت، آل محمد کے ساتھ میں نہیں جچتی۔ مجلس سے اٹھ کے جاؤ گے، آج تک یہی کہتے رہے، کوئی تم سے پوچھتا رہا کہاں گئے تھے، تم کہتے رہے میں مجلس پہ گیا تھا۔ آج کے بعد سید کا مشورہ ہے، کوئی پوچھے حسین کی مجلس سے نکلنے کے بعد تم کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا مولا نے مجھے بلایا تھا۔ شتیتا واقعہ رہ نہ جائے، بیٹیوں کے لیے 2-3 منٹ کا۔ مودت کرنے والی ہے، محب نہیں ہے، شیعہ عورت ہے۔ اچھا شاید بیٹیاں میری بات آپ تک واضح نہ ہو چکی ہو، میں اس کو اور آسان کر کے آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے جناب فضا سلام اللہ علیہا سیدہ کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہا
آقا ذاتی کی اس کنیز کے بارے میں بڑی تحقیق کی، کہیں بھی مجھے فضا کا سوال نظر نہیں آیا۔ فضا نے سوال کیا ہو، او جی میں اتنے عرصے سے نوکری کر رہی ہوں آپ کی، مجھے دو گے کیا؟ میں آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوں، میری تنخواہ کتنی لگے گی، مجھے آگے کیا ملے گا؟ کہیں سوال نہیں، نہ فضا کا سوال ہے نہ سلمان کا سوال ہے۔ یہی ہے مودت کا کمال۔ سید جہاں بندہ بے سوال ہو جائے پھر سفر مودت شروع ہوتا ہے۔ بندے کہنے جی اسی سوال نہ کیتا تے مولا گلوتی سے بھوک مر جانا ہے، اور تینوں وہ کریم بھوک نہیں مرن دے گا کیونکہ وہ رکھتا ہی کسے دا نہیں۔ یقین پیدا کر، کمال پہ لے آ، ولایت قائم کر، زبانی کلامی ولایت 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 نہیں، ولایت قائم کر۔ پوچھا گیا تھا تیرے معصوم سے، مولا جو ولایت قائم کرے اس کا مزاج کیا ہو؟ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں جس نے ولایت قائم کر لی جیسے وہ زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے۔ لوگوں نے کہا بھائی گندی باتیں نہ ولایت قائم ہو جائیں گے، میں بسم اللہ کہتا بخار میں نہیں چڑھا ہوا، ماندہ اتنے آندا بخار ہی لے گیا، نعرہ حیدری، میں بسم اللہ۔ یقین ہے نا، یقین ہے نا، بخار ہوتا بھی جانا سی پیر کریم نے بلا جو لیا تھا، اے نہ کہ میں اتنے آیا، اے ہی کہنا ہے میں نو مولا نے اتنے بلایا ہے، اے میں نو مارنا ہے پیر جی، میں مرے گی تے مولا نال ملاقات ہو رہی۔ اوئے ہوئے ہوئے جدو تک لو جی بی بی شتیتا آل محمد کی عاشقہ، جس کے آل محمد وہ معصوم صاحبان کمال ہیں کہ جن کے کرم سے وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے۔ چھٹے امام کا دور مکمل ہوا، ایک شخص عبداللہ نامی نیشاپور جانے لگا، نیشاپور سے ملنے کے لیے امام وقت کو، لوگوں سے کہا میں مولا سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی تحفہ ہو تو مجھے دے دو، کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دو۔ سید کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا۔ بھائی جی بی بی شتیتا نے اپنا دوپٹہ سائیڈ کے کونے میں سے ایک سکہ تھا جو بندھا ہوا تھا، وہ امام کی خدمت میں بھجوا دیا۔ لینے والا سکہ دیکھ کے کہتا ہے بی بی لوگوں نے اتنے تحفے دیے، تو نے ایک سکہ دیا؟ کہنے لگی میری زندگی کی جمع پونجی ایک سکہ تھا، کچھ اور ہوتا وہ بھی دے دیتی۔ اچھا بی بی ایک سوال، یہی اہم ہے مانگا منڈی، یہی سمجھ گئے تو شاید مجھے واقعے کو بہت طویل تک نہیں لے جانا پڑے گا، میں مختصر کر کے تیری خدمت میں پیش کروں گا۔ بی بی سب نے تحفے دیے، میرا تحفہ لے جانا، میرا تحفہ لے جانا، مولا کو کہنا میرے حق میں دعا کرے، میرا تحفہ لے جانا، مولا کو کہنا میرے بچوں کے حق میں دعا کرے، میرا تحفہ لے جانا، میرے مولا کو کہنا میری پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دعا کرے۔ بی بی تو نے اپنا ایک سکہ دیا ہے، تو نے دعا نہیں بتائی، تیرا بھی کوئی پیغام دوں مولا کو جا کے کہ شتیتا کہہ رہی تھی میں نے سکہ دیا مجھے بھی دعا کرنا، ہاتھ باندھ کے کہتی عبداللہ خبردار میرے لیے دعا نہ منگوانا، میں نے امام پہ احسان نہیں لگایا، ان کا دیا ان کو دیا ہے۔ شاباش، بسم اللہ سے، بسم اللہ، میں نے احسان نہیں لگایا، میں خالی ہاتھ دنیا میں آئی تھی، انہی کا صدقہ مجھے ملا تھا، میری زندگی کی جمع پونجی ایک سکہ تو لیتا جا، ہے یہی کچھ۔ پہنچ گیا عبداللہ مدینے، پتہ کرتا رہا امام زمانہ سے ملاقات، لوگوں نے کہا چھٹے امام کو امت نے رہنے ہی نہیں دیا، پریشان تھا، سر پہ گٹھڑی تھی، ایک ایک سے پوچھتا ہے زمانے کا امام کون ہے، وقت کا محمد کون ہے، وقت کی حجت کون ہے، کوئی کہے وہ شہزادہ، کوئی کہے وہ شہزادہ، ملی کوئی نہیں رہا۔ عبداللہ گیا سیدھا روضہ رسول پر، روضہ رسول پہ سلام کرتا ہے، سلام کر کے عرض کرتا ہے بادشاہ میں اتنی دور سے آپ کے گھر کے چاہنے والوں کے تحائف لے کے آیا ہوں، حجت خدا نہیں مل رہی، کیا امانتے واپس لے جاؤں؟ ایسا ہو تو نہیں سکتا، زمین بھی قائم ہو، آسمان بھی قائم ہو اور حجت خدا بھی نہ ہو۔ ابھی یہ بات کر رہا تھا، اس کی کمر پہ ایک ہاتھ آیا تیرے زمانے کے امام کا، ساتویں امام آواز دے کے کہتے عبداللہ اٹھ، شریفوں کے گلے نہ کر، تیرا زمانے کا محمد میں ہوں۔ میں بسم اللہ
کہتے میں کھڑا ہوا، میں نہیں پڑھوں گا جی، طویل واقعہ، بہت طویل ہے. سرکار میرے سید بیٹھے، میرے خون ہے، واجب الاحترام ہے، علاقے کی زینت ہے، علاقے کی رونق ہے، ماشاءاللہ بڑا نام ہے، بڑے عرصے بعد ان کی زیارت نصیب ہوئی مجھے. کھڑا ہوا، کہتا ہے میں کیسے مانوں کہ آپ حجت خدا ہے. سرکار فرماتے ہیں پوری گٹھڑی میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے شتیتا کا سکہ دے، باقی میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے میری کنیزہ کا سکہ دے. صاحبان کتاب نے لکھا ہے تیرے 7واں امام نے سکہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے اسے لگائے، بوسہ دیا. سید تیرے 7واں امام نوکر کو فرماتی ہے سکہ سنبھال، مجھ موسیٰ کاظم کے کفن میں رکھنا. کریم کتنے لو جانے لگا، واپس کافی دن رہا، واپس جانے لگا مدینے سے نیشاپور جان. امام آپ کی طرف سے کوئی پیغام؟ مولا فرماتے ہیں میرا صرف ایک تحفہ لیتا جا اس کے لیے کہ جس نے مجھے ایک سکہ بھیجا تھا. مولا اتنے سارے لوگوں نے آپ کو تحفے بھیجے. پر میں ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے بھیج کے دعائیں منگوائی تھی، اس نے بھیج کے ہمیں منگوایا تھا. ہوئے 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 ہوئے، کہاں میں جا کے پڑھوں موالیان حیدر کرار، تھوڑے سے ذہن بیدار کرو. یہ وہ تھی کہ جس نے بھیج کے کچھ نہیں مانگا تھا، ہمیں مانگا تھا، شکریہ ادا کے. لو جی جانے لگا. سرکار نے فرمایا یہ کفن ہے، یہ جا کے شتیتا کو دینا اور اس کو کہنا یہ کفن عام کفن نہیں، یہ میرے گھر کی سیدزادیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے. اور جا کے شتیتا کو میرا پیغام دینا، ٹھیک 40 دن بعد تو دنیا سے چلی جائے گی، گھبرانا نہیں، میں علی کا بیٹا خود تیرا جنازہ پڑھنے آؤں گا. بیٹا میں واقعہ میں بچیاں اس کو مکمل کرتا ہوں یہاں صرف آپ کے شاباش. بیٹا بڑے تھکے بیٹھے ہیں، بچوں کی باری آگے نعرہ لگانے کی. بچیاں کوشش کرو امام سے ملاقات کے جلدی جلدی. اب سنو میں واقعہ 1 منٹ میں مکمل کر کے تو جملے مصحف کہوں. بیٹا کوشش کرو زندگی میں فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو. ادھر اس کی غیبت اس کی غیبت، اس کا گلہ چھوڑ دو. کوشش کرو اٹھو بھی مولا کے لیے، بیٹھو بھی مولا کے لیے، سو بھی مولا کے لیے، جاگو بھی مولا کے لیے. کھانا بناؤ باوضو ہو کے. کھانا کھلاتے وقت ان بچوں کو کہنا یہ روٹی تیرے تک پہنچی، اس کو کھا کے نہ شکرانہ بن، کوشش کر یہ لنگر حسین کا ہے، اس کو کھا کے حلال کرنا ہے. ہائے 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 ہائے. بیٹا کوشش کرنا بچی، یہ روٹی عام روٹی نہیں. تو نے غور کبھی نہیں کیا کہاں سے چلی یہ روٹی؟ ایک دانہ تھا جو زمین میں ڈالا گیا تھا، اس دانے سے کوپل پھوٹی تھی، اس پہ دانے لگے تھے، پھر گرمی نے ان دانوں کو پکایا تھا، پھر پک کے وہ کاٹا گیا تھا، کٹنے کے بعد تھریشر میں ڈالا گیا تھا، تھریشر میں دانہ اور بھوسا علیحدہ کرنے کے بعد گھر میں دانہ لایا گیا تھا، دانہ صاف ہونے کے بعد چکی بھیجا گیا تھا، چکی میں پیسا گیا تھا، پیسنے کے بعد آٹا گھر آیا، میں نے اس کو وضو کر کے دعا امام پڑھ کے تیرے لیے گوندا. پھر اس دانے نے اپنے آپ کو آٹے کی شکل میں توے پہ جلایا. یہ دیکھ بیٹا کتنی قربانیاں دے کے تجھ تک پہنچ رہا ہے، اس لیے اس نے ولایت علی قبول کی تھی. جب ماں بتائے گی نا بیٹا یہ روٹی عام روٹی نہیں، تو نخرے کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے، شکر نہیں پڑتا. کہاں سے روٹی چلی، آٹا دانا چلا تو تک پہنچا. بیٹا یاد کر جس طرح اس دانے نے اپنے آپ کو قربان کر کے تجھ پہ قربان کیا، بیٹا یاد کر تو نے بھی اپنے آپ کو امام پہ قربان کرنا ہے. میرا خیال ہے مشکل بات ہی شاید. بندے ڈر گئے قربان کرنا چھری چلانی ہے. اور نہیں، چھری چلانی ہے پر گردن پہ نہیں، میں پہ. بچیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو ماں بہن گھر سے نکلتے ہوئے ان کو ضرور بتا کے بھیج. گھر میں رہتے ہو کوئی الٹی حرکت نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے ادھر ادھر دیکھا تو ماما بابا ناراض ہو جائیں گے، بس
تو بازار جا، تو کالج جا، تو اسکول جا، کہیں بھی جا، ایک بات ذہن میں رکھنا، ہم ناراض ہو جائیں مان جاتے ہیں، مہدی ناراض ہو گیا تو مشکل ان کی تربیت کر کے گھر سے بھی تو نے نسل کو بنانا ہے۔ یہ آج جتنے بھی ہیں اللہ کرے مجالس ان پہ اثر کرے، اللہ کرے کہ مجالس کا یہ ذکر کا یہ نظام سلسلہ ان پہ اثر کرے۔ صرف یہ نہ ہو ہاں میں نے وہاں بھی مجلس سنی، میں نے وہاں بھی مجلس سنی، میں نے وہاں بھی مجلس سنی، نہیں، تو کسی مقصد کے لیے بلایا گیا۔ سید جملہ کہہ دوں، میں بسم اللہ کروں، انشاءاللہ لنگر کھاؤ بخار بالکل ہی ختم ہو جانا ہے یقین سے۔ گولی میں کیا کمال ہے، کیا کمال ہے سید؟ پوچھ ڈاکٹروں سے، یہ گولی جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے۔ پھر کتابیں کھول کے دیکھنا، جڑی بوٹیوں بھی کمال تب ہوتا ہے جب ولایت علی قبول کرتی ہے۔ دین میں کمال ہے، ہاں ہاں، اگر یہاں کمال ہے تو پھر وہ تو صاحب کمال ہے۔ لو جی، میں بات جلدی جلدی تیرے خدمت میں پیش کروں۔ عرض کر رہا تھا امام ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے امام کو اپنے سامنے رکھ کے زندگی کے سارے کام کرنے ہیں۔ ان کو بچہ بیٹیاں بتاؤ غصہ نہیں کرنا، غصہ حرام ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ نعوذ باللہ میرے جیسے بندے کے سامنے کوئی چھپکلی کاٹ کے سانپ کاٹ کے رکھے اور کہے کھاؤ، کیا کہوں گا؟ حرام ہے نا، تو غصہ کیا ہے؟ نہیں، دیر ہو گئی پہنچتے پہنچتے۔ یہ حرام چیز پہ میں ہاتھ نہیں لگا رہا، میں نہیں کھا رہا، غصہ بھی تو حرام ہے نا۔ اس لیے کوشش کر، یہ تیری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کور ہو گئی نا، خدا کی قسم معصوم فرماتے ہیں تو مجھے تلاش نہ کرنا، تو ایسا بن جیسا ہم چاہتے ہیں، میں تجھے ملنے خود آؤں گا۔ تیرے زمانے کے امام کا فرمان ہے، تیری کتب کی زینت ہے، ابھی تک اگر مولا نہیں ملے پھر غور کر، کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود ہے۔ لو وہ میں عرض کر رہا تھا تو مجلس میں کیوں بلایا گیا؟ 3 زمانے پڑھائے سمجھائے سکھلائے جاتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ مانگا والے سادات نوجوانوں، آپ کے لیے خاص بیٹا میسج ہے بھائیوں، بڑی اہم بات ہے، اسی پہ تقریر میں تمام کرنے لگا۔ 3 زمانے، ایک ماضی گزرا ہوا، ایک حال جس میں میں ہوں، ایک مستقبل۔ آسان انداز میں تیرے تک میں بات شاید پہنچا پاؤں، یعنی کل آئے گا۔ اس کو اور آسان کرتا ہوں، تو نے صبح ناشتہ کیا تھا، تیرا ماضی ہے۔ اس وقت تو اگر فرض کرو لنگر کر رہا ہے، تیرا حال ہے۔ مجلس مکمل ہونے کے بعد شام کا کھانا کھائے گا، یہ تیرا مستقبل ہے۔ مانگا منڈی میری پوری تقریر ایک طرف، یہ میری تقریر کا پہلا نچوڑ، مائیں بہنیں بیٹیاں بھائیوں ایک طرف۔ مولا کے منبر کی قسم، تو نوکری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تو اچھی تنخواہ لے گا۔ کاروبار کیوں کرتا ہے؟ تو منافع کمائے گا۔ شادی کیوں کرتا ہے؟ تو نسل بڑھائے گا۔ آج کے بعد کوئی پوچھے تو مجلس حسین میں کیوں جاتا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہا کر میں بھی حر بنوں گا۔ میں بھی حر بنوں گا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہم بھی فضا بنیں گے۔ ہمیں بننا ہے، وہ بن چکے ہیں، ہم انہی کو تو آپ کے سامنے سنا رہے کھڑے ہوئے کہ ماضی میں ایسا 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 ہو چکا ہے۔ سمجھدار بن، مستقبل بہتر بنا۔ بھئی 1-2 مرلے جگہ تھی کافی نہیں تھی، کہنے لگا نہیں مجھے 4 مرلے ہو، میرا مستقبل اچھا ہو۔ 4 مرلے مل گئے کافی نہیں، کہا نہیں کنال ہو، کنال مل گئی کا کافی نہیں، کہا نہیں 2 کنالیں، یعنی تو بہتر سے بہتر مستقبل میں ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تیرا اصل مستقبل کیا ہے؟ نہیں، تیرا اصل مستقبل ہے تیرا، میرا، ہم سب کا زمانے کے امام تک پہنچنا۔ بادشاہ کا ہمیں کہنا میرا نوکر آ گیا، ہم تو کہہ رہے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا، مولا بھی کہے نا میرا نوکر میرا نوکر۔ اس لیے بس کوشش کرو مائیں بہنیں بیٹیاں، اپنی زندگی میں بیٹا تبدیلی لے کے آؤ۔ اپنی زبان کو، جس زبان سے درود پڑھتے ہو اس زبان سے کسی کا گلہ نہ کرو، مومنوں کو معاف کر دو۔ جوانوں، جن آنکھوں سے علامہ عباس دیکھتے ہو
ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھو، اپنی آنکھوں کو بچاؤ۔ علی زین ایسی باتوں پہ، پیر علی رضا شاہ آپ بھی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے لائیو سن رہے ہو، ایسی باتوں پہ داد ملتی نہیں۔ مجھے بھی مانگا سے داد نہیں چاہیے، مجھے یہاں سے اور چاہیے، مجھے نہیں، مولا کی قسم میں لینے کچھ نہیں آیا، مجھے چاہیے ہی نہیں۔ کیوں؟ میں کربلا پڑھ بیٹھا ہوں، مجھ جیسا بندہ منبر پہ آ کے ذکر کرنے کے لیے کوہنیوں کے بل چل کے آئے، پھر بھی حسین کا مقروض ہے۔ صرف یہی اللہ کرے یہاں سے میرے سارے موالیان حیدر کرار پر بن جائے، اللہ کرے بادشاہ کا وہ طویل سلسلہ غیبت ختم ہو جائے، ہمارا سردار آ جائے، علی کا چہرہ آ جائے، حسین کا عکس آ جائے، ہم سب امام کے پاس پہنچے۔ دل ہے پہنچنے کا؟ نہیں، آگے والوں کا ہے، پیچھے والوں کا نہیں لگ رہا۔ ہاں ہاں، واہ 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 واہ، جس کو خدا سمجھ کے، عیسائی جس کو خدا سمجھ کے کرتے رہتے ہمیشہ سجدے، وہ ابن مریم بھی کہہ رہا ہے ہمارا بھی ہے امام مہدی۔ بے شاباش، ایسے ہی ہوگا۔ کسی نے ایک اہل سنت سے پوچھا تھا، عالم دین سے، اہل سنت عالم دین سے پیچھے کھڑے ہوئے مولا کے چاہنے والوں کا اس میں سمیٹنے لگا ہوں، جملہ بڑا کمال ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا، محترم اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ نے مجھے اس دور میں بھیج دیا، اللہ رسول کے دور میں بھیج دیتا نا زیادہ اچھا تھا۔ انہوں نے کہا جی کیا کرتا؟ کہتا میں رسول کے دور میں ہوتا تو میں رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا۔ میں نے کہا پھر کیا ملتا؟ کا ثواب زیادہ ملتا۔ سلام ہے اس اہل سنت عالم دین پر۔ انہوں نے جواب دیا، میرے محترم علی کل شیء قدیر کی تخلیق پہ شک نہ کر۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ رسول کے دور میں بھیج دیتا، تیرا مقام اتنا نہ ہوتا جتنا رسول کو دیکھے بغیر تو مانتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بسم اللہ کرو سید۔ سید اس سے اگلا جملہ اور کمال کہہ گیا، وہ کہتا ہے مہربان آئندہ اللہ کی تخلیق پہ شک نہ کرنا، کبھی نہ سوچنا، تو اپنی حسرت مرنے نہ دے کہ میں رسول کے دور میں ہوتا، رسول کے پیچھے نماز پڑھتا، مجھے ثواب ملتا۔ گھبرانا، ایک رسول کا بیٹا محمد آنے والا ہے، کعبے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا، تجھے وہی ثواب ملے گا جو 1400 سال پہلے محمد کے پیچھے کھڑے ہونے کا ملا تھا۔ بڑی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے نظم پڑھی، شعر پڑھا، اس پہ بھی دل تھا گفتگو کروں، لیکن اب میں سمیٹنے لگا ہوں۔ میں بہنیں بیٹیاں کوشش کرو بیٹا باوضو ہو کہ ان کو لنگر کھلاؤ، جتنا باوضو رہ سکتے ہو باوضو رہ ہو کے لنگر کھلاؤ، دعا امام زمانہ پڑھ کے آٹا گوندو، پیاز کاٹو، سالن پکاؤ، لنگر کھلاؤ۔ اس لیے اگر ایک عام دوائی بندے میں اثر کر سکتی ہے، پاکیزہ لنگر بھی ہلچل مچائے گا۔ شاباش۔ میں بیٹیاں گھر سے رخصت ہوتے وقت بچوں کو یہ ذہنوں میں ڈال کے بھیجو، تمہارا زمانے کا امام تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی غلطی نہ کرنا، مولا ناراض ہو جائیں گے۔ مولا نے آنا ہے اچانک، ان بچوں کے ذہنوں میں یہ بیٹا بات ڈالنی ہے، لازم ہے، امام نے آنا ہے اچانک، کسی وقت آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جو انتظار کرتا ہوگا، چاہے وہ مانگا منڈی میں انتظار کرتے ہوئے بازار میں کیوں نہیں ہوگا، معصوم فرماتے ہیں جب میرا فرزند آیا شک انتظار ہے، پہلا قدم مانگا میں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اگر بندہ دن کو تیرے امام نہ آئے، رات کو آئے، کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، رات کو بھی انتظار۔ مولا کیسے؟ فرمایا باوضو ہو کے بستر پہ درود پڑھتے پڑھتے سو جا۔ مولا کیا کرنے؟ فرمایا صبح اٹھنا، تکیے کے نیچے ہاتھ مارنا، ایک رک کا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ چکا ہے۔ مولا ہو سکتا ہے رکے کی طرف نگاہ نہ جائے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتظار کر، تجھے بلا لے گا۔ فرمایا پوچھا کیسے؟ فرمایا تجھے بما بستر بلا لے گا۔ یہاں تک تو بات تھی قطب کی، ایک سوال ہوا تھا میرے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ سویا ہو، بھائی پھیرو امام آ جائیں کعبے میں، بندہ بستر سمیت کیسے جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے ہم سے کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، ہے دل قرآن سے ثابت کرتا جاؤں؟ پڑھ قرآن ثواب کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔
میں تو لندن بیٹھ کے ٹی وی پہ بھی اعلان کر کے آیا ہوں، شاید تو نے یہاں اپنے چینل دیکھے ہوں، اہل بیت ٹی وی، ہدایت ٹی وی پہ بیٹھ کے میں نے پروگرام کیے، وہاں بھی اعلان کر کے آیا ہوں، میری قوم ساری دنیا قرآن کو چومے، قرأت کرے، حفظ کرے، اچھی بات ہے، مگر تو قرآن سمجھ، زیادہ نہیں 5 آیتیں روز ترجمے سے پڑھ، سن تو صحیح قرآن تجھے کہتا کیا ہے۔ جب تو پڑھنا شروع کرے گا قرآن پورا آل محمد کا قصیدہ تجھے نظر آئے گا، پڑھ کے دیکھ تو صحیح۔ اب کہیں گے شاہ جی یہ کیسی باتیں ممبر پہ کر رہے، یہ بار بار رسول کو کہا جا رہا ہے، میرے رسول وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو۔ سرکار اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، وہ وقت کس کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ میں 6 مہینے بعد آپ سے ملاقات ہو تو میں کہہ سکتا ہوں سید سرکار وہ وقت یاد کرو جب میں مجلس پڑھ رہا تھا، آپ نیچے بیٹھے تھے۔ اللہ بار بار قرآن میں محمد کو کیوں کہہ رہے وہ وقت یاد کرو؟ اس کا مطلب جس وقت کو یاد کروانے کی اللہ کہہ رہا ہے محمد اس وقت موجود تھا۔ قرآن پڑھ، ترجمہ پڑھ، تجھے سمجھ آئے۔ جب تو قرآن پڑھے گا ترجمے سے تجھے نظر آئے گا ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع نام آصف بن برخیہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اب محمد کے پسینے سے بننے والا پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر اور کلیزہ نہیں بلا سکتا۔ پوچھا گیا مولا یہ تو زندو بے احسان ہے جو دنیا سے چلے گئے، فرمائے گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں دفن ہوں گے ہمارا قائم اس کی قبر پہ آئے گا، قبر پہ آ کے اٹھائے گا، اٹھ میں آ گیا۔ دعائیں ہیں، میں کہا منڈی والوں ایک تحفہ ہے اگر لینا چاہو تو، ورنہ سید نے کہہ دیا وقت ہو گیا تو میں تمام کر دیتا ہوں، ایک تحفہ ہے لینا چاہو گے، مجموعی توڑنا سرکار پڑھ لیں پھر لے لیجئے گا۔ دعائیں ہمارے پاس مفاتی اور خاص طور پہ میری بیٹیوں میں ضرور علی ذہن بٹوانا، میری ماؤں میں یہ بڑا ضروری ہے، یہ یاد کرائیں گی، مرد بھول جاتے ہیں۔ دعائیں ماشاءاللہ بہت ہیں ہماری کتابوں میں، مفاتی الجنان ہماری دعاؤں کی بہت بڑی کتاب ہے، حدیث قصہ ہے، دعائیں کمیل ہے، دعائیں ندبہ ہے، کافی دعائیں ہیں، مگر ساری دعاؤں میں سب سے اہم دعا تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے، دعائے عہد۔ کبھی سنا ہے نام؟ بہت کم۔ دعائے عہد میں اگر کہوں کتنے بندے پڑھتے ہو دعائے عہد، میرا خیال ہے شاید 2-4 ہاتھ بھی نہ اٹھتے ہیں۔ دعائے عہد تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ لاہور والوں نے ترجمہ کرا کے تیرے لیے بھیجا ہے کیلنڈر کی شکل میں، دعائے عہد ضرور پڑھ، اردو ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تجھے پتہ چلے تیرا امام تجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کی کوئی ہدیہ نہیں، کوئی فیس نہیں، وہ تحفہ تیرے لیے بھیجا گیا ہے، وہ تو پڑھ، انشاءاللہ تیرے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ گھروں میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، ٹینشنیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ کافی خوش نصیب ایسے جانتا ہوں جو صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرتے ہیں۔ یہ بھی ماؤں کو چاہیے، مردوں کو، گھر والوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو یاد کریں، بیٹیوں کو، بیٹا اٹھ کے صبح صبح کعبے کی طرف رخ کر کے پہلے سلام کرنا ہے، السلام علیکہ یا امام زمان۔ جس کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے اس کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ خوش نصیب ہو وہ بھی تمہیں فرمائیں گے میرا بھی تم پر سلام۔ بس دعا گو ہوں انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ہم سب موالیان حیدر قرار اپنے امام کی طرف بڑھیں گے، امام کو لبیک انشاءاللہ۔ ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سب کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میری بچیاں، یہ آپ کا سوال ادھورا رہ گیا وقت کی نزاکت سے، لیکن یہ گزارش ضرور ہے کہ مجھے شوق نہیں ہے بار بار آنے کا، میرے لیے ٹائم کھلا رکھا کرو تاکہ میں پیغام پورا دے پاؤں۔ بس پہنچ گئی وہ شام کے باہر جو نانی کے مزار پہ بھی رات ہو جاتی تھی۔ سید سجاد کائنات کا وہ مظلوم ترین شہزادہ ہے، ہر معصوم کو ملتے وقت، ودا کرتے وقت ایک جملہ فرمایا تھا، کیا
کربلا میں سر کٹانا آسان ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بازار لے جانا بڑا مشکل ہے۔ ہر شہید کو جاتے ہوئے، چاہے بابا مظلوم کربلا کیوں نہیں، چاہے غازی عباس علمدار کیوں نہیں، چاہے شہزادہ علی اکبر کیوں نہیں، ہر ایک کو یہ جملہ ضرور فرماتے تھے، آسان کام ہے سر کٹا کے شہید ہو جانا، مشکل کام ہے غیرت مند کا پھپھیوں کو بازار لے جانا، دربار لے جانا۔ سردار کی اس بادشاہ کی سربراہی میں امیر کائنات کی شہزادیاں، معظمہ کائنات، مخدومہ عالمین، آقا زادیاں شام کے باہر تشریف لے آئے۔ مانا مجھے ایک سوال کا جواب دینا، یہاں بھی تو عورتیں دنیا سے جاتی ہوں گی نا، مولوی اعلان کر کے کیا کہتا ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی، یہی کہتے ہیں نا۔ کبھی کسی مولوی نے اعلان کرتے ہوئے کسی عورت کا نام لیے؟ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، بس یہ سوچا کر ہم اپنی غیرت کا نام چوک میں لینا برداشت نہیں کرتے، محمد کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج کے بعد معصومہ بنت الحسین، شہزادی بنت الحسین نام نہیں، مرتے مرتے مر جاتے ہو، ماں کو اماں ماں کہہ کے پکار کے دنیا سے چلے۔ ہے کسی کی ضرورت ماں کو اس کے نام سے پکارے؟ نہیں۔ اپنوں کا اتنا ادب، علی کی بیٹیوں کا کوئی ادب نہیں۔ میں دیکھتا ہوں ممبر پہ آ کے بیویوں کے نام ایسے لیتے جیسے کوئی نکرانیوں کے نام بھی نہیں لیتا۔ چوتھے بادشاہ سے پوچھا گیا تھا واقعہ کربلا کے بعد، مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ تیرے امام نے رو کے فرمایا تھا دربار ملعون میں، جب لائن نے پھوپھیوں کا نام لیا تھا۔ غیرت کا معاملہ ہے، اس لیے کوشش کیا کرو بابا، ادب با ادب مراد، بے ادب بے مراد۔ آ گئی مخدرات عصمت شہزادی ہائے کونین وہاں جہاں آنے کے قابل نہیں تھی۔ ایک قاصد بھیجا، ان بدبختوں نے لائن یزید بے شمار ضرب بے شمار کے پاس، علی کی بیٹیوں کو لے کے ہم آ گئے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ واپس جواب میں لکھ کے بھیجتا ہے، کچھ دن انتظار کرو جب تک میرا قاصد دوبارہ نہ آئے۔ واپس پیغام پہنچا، مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کے لیے ہے، مرد بے غوری کر کے سنے تو ان کا مقدر اور نصیب ہے۔ میں کبھی ملاوٹ والی باتیں ممبر پہ نہیں کرتا۔ ہر مقتل کی کتاب تقریباً میں پڑھ بیٹھا ہوں، ایک جملہ ہر مقتل کی کتاب میں موجود ہے، تیرے چھٹے امام کا فرمان، شیعو ہمارے گھر کے مسائل بیان کرنا، ہماری توہین نہ کرنا۔ بڑا ڈر لگتا ہے کہیں توہین نہ ہو جائے اس گھر کی، گھر عام نہیں ہے۔ اس بدبخت نے 3 دن شام سجوانے میں لگوا دیے، اعلان کر کے کہتے دیہاتوں میں، چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں اعلان کروا دو محمد کی بیٹیاں شام آ رہی ہیں، اپنے آپ کو سجاؤ، کپڑے پہنو، عید کا سما بناؤ۔ لعنت ہو اس ملعون پہ جو یہ اعلان کرتا رہا، ادھر 3 دن محمد کی بیٹیاں شام کے باہر انتظار کرتی رہی۔ 3 دن بعد قاصد آئے، آ جاؤ۔ خود خبیث لائن بے شمار باب جابیہ کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا۔ لکھا ہے مقتل کی کتابوں میں 5 لاکھ تماشائی اکٹھا ہوا۔ آگے آگے منظر دیکھتے جانا، بس شاید آدھا منٹ پونا منٹ میں نے اور پڑھنا ہے۔ آگے آگے نیزے ہیں، نیزوں پہ وہ سر ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان سروں کے پیچھے شہزادیوں کی سواریاں ہیں، سواریوں پہ محمد کی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ ان سواریوں کے ساتھ آگے ایک ضعیف کمر جھکا کے خون بہاتا ہوا جا رہا ہے، جس کو امت نے ضعیف کر دیا۔ آگے آگے وہ شہزادہ ہے، شہزادیاں، سفر شروع ہے۔ باب جابیہ پہ بدبخت بیٹھا ہے، صرف دیکھنے کے لیے کیسے آتا ہے محمد کا خاندان۔ ہائے ہائے، اچانک شہزادی کون ہے آواز دے کے کہتی ہے قافلہ روک دو، قافلہ روک دیا۔ سید سجاد جلدی جلدی پھپھی کے قریب ہے، پھپھی قافلہ کیوں روکا؟ شہزادی رو کے کہتی ہیں سجاد بیٹا صرف اتنا بتا، وہ سامنے ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں،
یہاں لونڈیاں ناچ رہی ہیں، یہاں ڈھول بج رہے ہیں، یہاں شادیانے بج رہے ہیں، صرف اتنا بتا کسی شریف ذاتی کا ایسے ماحول سے گزرنا ممکن ہے؟ سید سجاد رونے لگ گئی، امام کے سر میں پرواز کی، پرواز کرتے کرتے بہن کے سامنے آ کے آواز دے کے کہتے بہن پریشان نہ ہو، تیرے پردوں کا ضامن اللہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے نانے کے دین کی بقا کے لیے۔ ایک یہاں شخص ہے جس کا نام تاریخ نے سہل لکھا ہے، سہل روایت کرتا ہے میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا بتا یہ قافلہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کسی مہمان کو لوٹ کے مسلمانوں نے مارا ہے۔ مہمان کا نام کا حسین، کا حسین کون حسین؟ ماں کا نام کا سید کائنات معظمہ کونین ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا یہ آگے سر کا، یہ ان کا سر، یہ اس شہزادے کا سر، یہ اس شہزادے کا سر۔ کہتے ایک چھوٹا سر، بیٹیاں میں آپ کے لیے ایک جملہ صرف کہہ کے اجازت لینے لگا ہوں، ایک چھوٹا سر ایسا آیا جس کے بارے میں اس نے نہیں بتائی یہ سر کیسا ہے، یہ سر کس کا ہے۔ کہتے میں نے بین سنے شام کی عورتوں کے، صفاق عورتیں بھی رو کے کہتی ہیں اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو۔ آواز آئی پیچھے سواری سے اصغر کی ماں میں زندہ ہوں، پورا راستہ میں اسی کو دیکھتی آ رہی۔ سیدنا الذین ظلموا انفسهم